رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے تھامے ہوئے ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو چمک عطا کی۔ وہی ہے جس کے حکم سے رات سکون بن کر اترتی ہے اور دن رزق کی تلاش کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو زمین کے اندھیروں میں چھپے ہوئے بیج کو پھاڑ کر درخت بنا دیتا ہے، جو ایک قطرہ پانی سے انسان کو پیدا کر کے اسے عقل، زبان اور دل عطا کرتا ہے۔ اے الہی، تیری عظمت ایسی ہے کہ پہاڑ تیرے خوف سے لرزتے ہیں، سمندر تیری طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں اور آسمان تیری حمد کے ترانے پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے اور ہمیں مزید اخلاص عطا کرے اور ہمیں وہ طاقت، وہ صلاحیت عطا کرے جس سے ہم اس کے دین کا بہترین کام کر سکیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ العنکبوت۔ اس سورہ میں الحمدللہ الہ العالمین نے بہت زیادہ حقیقتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا، ایسی حقیقتیں جن کے بارے میں انسان کو سننا بعض اوقات برا لگتا ہے، بعض اوقات اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات وہ کسی طرح اسے لیتا ہے اور بعض اوقات کسی اور طرح لیتا ہے، لیکن یہ اللہ ہی ہے کہ جو بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ کس کو کیسا لگتا ہے، حق بات اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر انسان قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرے تو کیسے کیسے پوائنٹس نکل آتے ہیں، انسان کو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے کیوں اس قرآن کو صرف اور صرف تجوید پڑھنے، برکت حاصل کرنے، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے مختص کیا ہوا تھا، جبکہ اس کا ایک ایک لفظ اتنا گہرا ہے کہ اگر آپ پوری زندگی اس پر لگا دیں تب بھی آپ اس کے مکمل مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو بہرحال قرآن جیسا بھی ہے، یعنی زیادہ وقت لگتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے زیادہ وقت دے کے پڑھیں۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو اس کا کام سمجھا دیا اور وہ کیسے اللہ کے کاموں کو کر رہی ہے اور کوئی بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کر رہی۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت 62 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے پیاری طالبات. اگر آپ لوگوں نے اچھے سے غور و فکر کیا ہو تو آپ نے اس سورہ میں، اس پورے پارے میں ایک الگ چیز دیکھی ہوگی. وہ کیا ہے کہ رزق کا جو بیان ہے، رزق کا جو لفظ ہے، وہ کتنی بار آیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا رزق کے بارے میں، کل کی آیت میں بھی تقریباً تھا، پرسوں کی آیت میں بھی تھا، پھر اس سے پہلے بھی تھا. اتنی زیادہ رزق کی بات کیوں؟ انسان زیادہ تر عنکبوت کے جالے میں تبھی پھنستا ہے جب وہ رزق کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے، یا رزق کی وجہ سے زیادہ وہ ان سہاروں کے پیچھے بھاگتا ہے. کوئی سا بھی رزق، کبھی ان کا سہارا لینے کے لیے، کبھی ان کا ساتھ اختیار کرنے کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے، کبھی اس لیے کہ یہ لوگ مجھے مال و دولت دیں، کبھی اس لیے کہ مجھے یہاں سے محبت ملے، اٹینشن ملے. یہی رزق ہوتا ہے نا جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بندھا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس فکر سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے کافی زیادہ تعجب ہوا جب میں نے بار بار اس میں رزق کے متعلق پڑھا. طالبات آپ کے لیے شاید اتنا وہ نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کچھ آیات کے اندر پے در پہ، یعنی جو لگاتار آیات چل رہی ہوتی ہیں، کسی ایک چیز کا 2 بار بھی تذکرہ کر دیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ کہا تھا، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میرے لیے واللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ایک کام کہہ رہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کیوں دہرا رہے. بتا تو دیا تھا. اسی لیے انشاءاللہ آج ہم رزق کے بارے میں احادیث دیکھیں گے، اقوال دیکھیں گے. پھر دوسرا کہ رزق کے اندر اللہ نے کیوں ایسے رکھا، کسی کو بڑا دے دیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو بہت تنگ رکھا، ایسا کیوں ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کون سی وہ وجوہات ہیں، وہ ذریعے ہیں جس سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے یا اس کے رزق سے وہ برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور رزق کو اچھے طریقے سے طلب کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ جب تک کوئی اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا وہ نہیں مرے گا؟ یعنی انسان کو اپنا رزق پانے کے لیے اللہ کی ذات کو ناراض کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں. اگر اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے کہ آپ 10% چاول کھا کے پھر مریں گے تو آپ کھا کے پھر ہی مریں گے، اس سے پہلے نہیں مر سکتے. کیونکہ انسان اپنی پوری زندگی میں جتنا اس کا رزق اس کے نصیب کا ہوتا ہے اسے پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے. کون دیتا ہے ان کو؟ کس پر ہوتا ہے ان کا یقین؟ کس پر ہوتا ہے ان کا توکل؟ اللہ کی ذات پر. پھر انسان کیوں ادھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اپنی زندگی کو رول دیتا ہے، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کے لوگوں کے اندر یہ فوبیا بھی پایا جاتا ہے، یہ والی جو انزائٹی ہے. کون سی؟ میں غریب نہ ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہی رہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ نہ بچے. یہ لوگوں کے اندر آج کل انزائٹی کی، ڈپریشن کی، سٹریس کی بڑی وجہ ہے.
اور آپ دیکھیں اس کا علاج کیا ہے؟ کمانے میں؟ صرف کمانے میں نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے میں ہے کہ آپ اللہ پہ یقین کر لیں اللہ مجھے دے کے رہے گا، جو میرے نصیب کا ہے، جو میرے حصے کا ہے، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، اگر ابن آدم دنیا سے ایسے بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اسے ایسے ہی ڈھونڈ لے جیسے موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے. یعنی جس چیز کی فکر کرنی چاہیے اس کی انسان کرتا نہیں، اور جس کی نہیں کرنی چاہیے اس کی فکریں اس کو برا کر رہی ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا، تعلقات بنا کے رکھنا، بلا وجہ کی ناراضگیاں نہ رکھنا. ایسے نہ ہو کہ اتنے دن گزر جائیں اور آپ کسی سے ناراض ہوں اور بولے میں تو اس سے بات ہی نہیں کرتی. یہ رویے قطعاً درست نہیں ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں، جب میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق اور کوئی نہیں لے سکتا تو میرا دل ہر طرح سے مطمئن ہو گیا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی. پھر امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے رزق کے بارے میں بہت فکر کی، حالانکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور رزق میں آپ بارہ بار پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا آتا ہے. ہر چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے وہ آپ کا رزق ہے. کھانا پینا، مال و دولت، تعلقات، رشتے، محبتیں، دوستیں، یہ رزق ہے سب کا اپنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے دوست بہت جلدی بن جاتے ہیں، یا بعض لوگوں سے بہت جلدی محبت ہو جاتی ہے، یہ ان کا رزق ہے اور یہ اللہ دیتا ہے. نہ کوئی انسان اسے دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان اسے لے سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا. آج ہمارے اندر ہر چیز ہے، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہی وجہ سود بھی کھاتے ہیں، حرام کی آمیزش والا مال دبوچ لیتے ہیں، دوسروں کا حق بھی کھا لیتے ہیں، بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میں اللہ کا تقوی اختیار کروں تو اللہ مجھے وہاں سے دے دے جہاں سے میں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، اور اللہ آپ کو دے بھی سکتا ہے وہاں سے. امام ابن القیم فرماتے ہیں، رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ علم، ایمان، صحت اور سکون یہ بھی رزق ہے. اچھا، یہ پڑھ کے کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ جو انسان کا سکون ہے وہ بھی اس کا رزق ہے یعنی وہ بھی اللہ کی ذات دیتی ہے، اور ہم اسے کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی گانوں میں، کبھی لوگوں کے پاس، کبھی ان سے چیٹنگ کرنے میں، کبھی ان سے کال پہ بات کرنے میں. پتہ نہیں کس کس چیز میں ہم اپنا سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ ہی کے پاس سے ملتا ہے. تو بہرحال یہ رزق کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ فکر نہ کرو. کیوں؟ اللہ کو سارا کچھ پتہ ہے، تم کدھر رہتے ہو، تم کس دن پیدا ہوئے تھے. آہستہ آہستہ تمہارا کھانا بڑھ رہا ہے، تمہاری ضرورت بڑھ رہی ہے. اللہ کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے اپنے کس بندے کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے. مجھے یا آپ کو الگ سے بتانے کی، الگ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اب اس کے بعد ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ نے رزق میں کسی کو بڑا زیادہ دیا ہے اور کسی کو بڑا کم دیا ہے۔ مثلاً آپ نے کبھی نوٹ کیے، اگر 2 لوگ ہیں صرف، یا گھر میں 3 افراد ہیں، تو اتنا کھانا ہے کہ 100 لوگ بھی ایزیلی کھا سکتے ہیں، اور ایک طرف 10-12 لوگ ہیں جن کے پاس صرف اتنا کھانا ہے کہ ان میں سے 1-2 بندہ کھا سکتا ہے باقی کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ نے ناانصافی کر دی؟ آپ خود سوچیں، ابھی آپ کے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہے، لاتے جائیں تاکہ ابھی سے آپ کا جو سارا جواب ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ آیا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، یا میرے نصیب بڑے مارے ہیں؟ میں تو شروع سے ہی نصیبوں کی بڑی کمزور ہوں، میری قسمت ہی اچھی نہیں، بیڈ لک تو میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑتا، اور گڈ لک تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں، یا پھر یا اللہ آپ نے اس کو اتنا دیا، مجھے بھی دے دیتے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ سارے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کوئی مجھے کیوں نہیں چاہتا؟ بھائی وہ لیلا مجنوں تھے، پاگل ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، اور بس خلاص، ختم قصہ۔ ہمیں کوئی ایسا شخص کیوں نہیں ملتا معاذ اللہ؟ آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہو رہی ہوگی، لیکن لوگوں کے اندر یہ خواہش ہے۔ یہ جو ناول پڑھتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں بیچاریاں؟ سارا ٹائم سرتی پوچھتی رہ جاتی ہیں، کیونکہ جس نے لکھا ہے اس بیچاری کو بھی ایسا مرد نہیں ملتا جیسا اس نے اندر لکھ دیا ہے۔ مشکل بن جاتی ہے نا۔ یہ بھی رزق ہے، آپ کو کیسا انسان ملتا ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے یہ چیز کیوں رکھی؟ اولاً آزمائش کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ قید سمجھتے ہیں آپ؟ قید میں تو آپ کو کپڑے بھی بہت عرصے بعد چینج کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا جنت تو ہے، جنت تو بن سکتی ہے، کس کے لیے؟ کافر کے لیے، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ۔ ہر طرف سے، ہر طرح سے کوئی نہ کوئی تنگی اس پر آئی رہتی ہے تاکہ اللہ اسے آزما لے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں وہ رزق ہے، اور سورۃ العنکبوت میں چونکہ آزمائشوں کی بھی بات تھی سٹارٹنگ میں، تو اللہ نے اس میں رزق کا کیوں اتنی بار ذکر کر دیا؟ زیادہ سے تمہارا امتحان ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ تمہارے رزق میں، یا تو فراخی سے یا پھر تنگی سے۔ تو اولاً تو یہ چیز کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ اب اس قید خانے کے اندر آپ کو صرف اتنا دیا جائے گا کہ آپ ایزیلی بس اپنا خرچہ پورا کر سکیں، ایکسٹرا نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اور یہ اللہ آپ کو آزمائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے آخرت میں، دنیا میں جنت کا وعدہ نہیں کیا کہ تمہاری دنیا جنت بنا دوں گا معاذ اللہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو راضی رہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو کچھ بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے اللہ کو کسی سے بڑی محبت ہو، لیکن وہ شخص عمل میں اتنا آگے نہیں بڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اسے 20ویں منزل پہ کر دوں، جبکہ آپ ابھی 10ویں پہ ہیں۔ پھر اللہ آپ کی زندگی میں ایسی آزمائشیں لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ اس 20ویں منزل کے قابل بن جاتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تب اس نے آپ کو آزمایا۔
اب آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، کھانے کو بڑا مشکل سے مل رہا ہے اور سمپل کھانا آپ کے نصیب میں ہے، کیا آپ اس وقت میں کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تب مجھے آزما رہا ہے؟ اور اللہ آزماتا ہے، ایسے ایسے آزماتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ آپ ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، مثال کے طور پہ اگر ایوب علیہ السلام جن کو خارش کی تکلیف تھی اور اللہ اکبر ان کی جسم میں اتنے زخم بن چکے تھے کہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے جسم سے ماس کھاتے، ماشاء اللہ کتنی بڑی تکلیف ہے طالبات۔ میں سوچ رہی تھی نا کہ اگر وہ ایوب علیہ السلام ہمارے دور میں ہوتے تو کیا میں اور آپ ان سے ملنا چاہتے، ان سے ملنا پسند کرتے، ان کو نبی مانتے؟ نہ، ہم کہتے ہیں کیسا حال ہے معاذ اللہ، ہم تو نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو کیا آپ ان کے ساتھ آگ میں کودتے؟ نہ، حتیٰ کہ جو باقی حشرات تھے وہ ساتھ کودے نہیں تھے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آگ بجھانے میں مدد کرتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا آگے مخلوقات جو ہیں وہ پانی ڈال رہی تھیں۔ یعنی جس وقت اللہ آپ کو آزماتا ہے اس وقت آپ بعض اوقات اس حال میں بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو پسند ہی نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں کوئی غریب ہے تو کیا لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے؟ لوگ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ لوگ ان کو اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا رشتہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کہنا بڑا آسان ہے، ہاں وہ ہزاروں سال بعد ایک کہانی پڑھنا جس کے اندر آپ کو اس کا انجام بتا دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آزمایا گیا لیکن اس شخص کو بعد میں اللہ نے اتنا نوازا، تو بہت ایزی ہے کہ آپ اس سے امپریس ہو جائیں۔ لیکن اپنے دور میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور اس کی حالت، اس کا حلیہ ایسا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ ہاں بھائی نہیں اللہ اسے بھی نوازے گا۔ ہم کہتے ہیں نہ، اللہ نے پتہ نہیں اس کی کس گناہ کی سزا اسے دی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ لیکن آپ کو خود اتنا اندازہ ہونا چاہیے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جن کو زیادہ دی ہے ان کو کیوں دیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ المال، مال، یعنی زیادہ مال بھی ایک آزمائش ہے، بندہ شکر کرے کہ نہ کرے ہر لحاظ سے۔ آپ دیکھیں اگر کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو اگنور کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں مان رہا ہوتا، بعض اوقات اس کی نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے بزنس مین دکھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ یہ پوری نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں اور ٹائم پہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ایسا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، پھر اس میں کسی کو حقیر نہ سمجھنا، پھر اس میں کسی کی مدد کرنا، پھر اس میں کسی کا خیال کرنا، ہر چیز کا خیال رکھنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ طالبات کوشش کریں ان لوگوں سے نہ الگ رہیں جن کی ہر بات پیسے سے شروع اور پیسے پہ ختم۔ یعنی اگر انہوں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہیں آپ سے بڑی محبت ہے تو وہ آپ پہ پیسہ لگائیں، اگر انہوں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں تمہاری بڑی کیئر کرتی ہوں تو وہ آپ پہ پیسہ لگائیں۔ ہر چیز میں پیسہ پیسہ، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ نہ جڑے ورنہ آپ کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اور واللہ یہ بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے، آپ کا تھوڑا دل ہلکا ہو، آپ تھوڑا فریش فیل کریں، اور وہ بیٹھا آپ کے ساتھ آپ کے جوتوں کی قیمت پوچھ رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟
آپ کے کپڑوں کی قیمت پوچھ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کون کون سے نئے برانڈ آئے ہیں اور ان کا کیا کیا ریٹ چل رہا ہے. بڑا اذیت ناک معاملہ یہ. تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچیں جن کی ہر بات پیسے سے شروع، پیسے پہ ختم، اور جب ان کا پیسہ ختم سارا کچھ ختم. یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. آج آپ دیکھیں جب سے یہ ڈالر آیا ہے تو مسلمان کیسے اللہ کے احکامات کو پیچھے کرنے ہیں نا، ہر لحاظ سے. کس کو نہیں پتا آج کے دور میں کہ فلسطین کے لیے بات کرنا فرض ہے، اور جنہوں نے ان کا یہ حال کیا ہے ان کے ساتھ رہنا نچی منافقت ہے. پھر کیوں لوگ کر رہے ہیں؟ سارا کمال ڈالر کا ہے، اس فتنے کا جو امت مسلمہ کے اندر پھیل چکا ہے. آج آپ ہر دوسرے بندے سے پوچھیں اس کی کیا ٹینشن ہے، باجی مجھے جاب نہیں مل رہی. لڑکیاں ہو کے مڑا قسم سے سڑکوں پہ رول رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا واقعی میں آپ کا رب آپ کو بھوکا مار رہا ہے یا آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا. امیجن کریں آپ دین چھوڑ کے، کلاسز چھوڑ کے اپنا گھر بنا رہی ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں جتنے بھی پیسے ہیں آپ وہ دے دیتی ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے آپ اس گھر میں رہ سکیں گی؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ مر جائیں اور اس گھر میں آپ رہ ہی نہ سکیں. مجھے نہیں پتا لوگوں کو کس چیز نے اتنی امید دی ہے، کس چیز نے اتنی موٹیویشن دی ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں. مال ایک فتنہ ہے، ایک حد تک ہو تو بھائی ٹھیک ہے، یا اللہ ضرورت کا دے، باقی نہیں چاہیے مجھے. واللہ میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جتنا میری ضرورت کا مجھے دے دے، جو میری ضرورت کا نہیں، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، وہ آپ کسی اور کو دے دے، مجھے نہ دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ انسان اکڑتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے. مجھے ڈر بہت لگتا ہے، میرے پاس کچھ بھی پیسے اگر ایکسٹرا ہوں تو مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے. ضرورت کا لیں، ضرورت سے ایکسٹرا ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع، آپ اپنے مقصد پہ اس لیول کا کام نہیں کر پائیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سے اور فتنے. حضرت علی بن نبی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو فقر دے کر آزماتا ہے، یعنی آزمائش ہے یہ. اسی طرح ابن القیم فرماتے ہیں فقر میں صبر اور مال میں شکر دونوں آزمائش ہیں، اور دونوں میں کامیاب ہونے والا ہی اللہ کے نزدیک کامیاب شخص ہے، کامیاب انسان ہے. اب آپ اپنا حساب لگائیں، کیا یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود آپ ابھی بھی اللہ سے شکوہ کریں گے؟ اور آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی کس کے لیے کیا بہتر ہے. اب مثلا اگر آپ کو بڑا شوق ہے کہ آپ کی زیادہ دوستیں بنیں، پھر آپ ان سے بات کریں، چیٹنگ جو بھی ہوتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بات وغیرہ کریں، لیکن اللہ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ اگر بالفرض آپ کی زیادہ دوستیں بنی تو آپ دین میں ہار جائیں گے. یہ ساری گیم کس چیز کی ہے؟ دین پہ قائم رہنے کی. کسی کو زیادہ ملے گا تو وہ دین میں ہار بیٹھے گا، کسی کو کم ملے گا تو وہ دین میں ہار بیٹھے گا. اسی لیے اللہ نے ہم سب کو ہماری اوقات میں رکھا ہے. کبھی کبھار دیکھیں ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے اتنا حسین کیوں نہیں بنایا. اگر آپ زیادہ حسین ہو جائیں تو آپ نے کبھی ایسی لڑکیوں کو دیکھا جو حسین ہو کر کیسی کیسی عجیب حرکتیں کرتی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کی حدود کو توڑتی ہیں، اور کیسے کیسے مردوں کو ورغلاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہر عورت ایسی نہیں ہے، جو خاص ایسی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو زیادہ حسن دے دیتا تو آپ وہ شر پھیلاتے کہ سننے کے قابل نہیں.
اسی طرح بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے یا اللہ مجھے علم زیادہ کیوں نہیں دیا. مثلا ہر انسان چاہتا ہے وہ لیڈر بنے، ہیڈ بنے، ادارہ بنا لے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لے. واللہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو لیڈرشپ والی کرسی دینی ہے اور کس کو میں نے لوگوں کے ماتحت رکھنا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، انسان خود نہیں کر سکتا، اور اللہ کو پتہ ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے. مجھے یاد ہے کہ جب کام سٹارٹ کرنا تھا پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کی. مجھے کسی نے نہیں رکھا. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کہیں پہ غلطی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں. اب بالفرض اگر آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی مجھے ٹیچر سمجھ رہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے بھائی؟ میں نے اسے کیا. پھر اسی طرح کرتے کرتے اور باتیں بہت جگہوں پہ، تقریباً کتنے سال. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی ذہن میں ڈال دیا خود شروع کر لو. اور خود شروع کرنے میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا، اللہ نے تو الحمدللہ بہت سوچ سے بڑھا چڑھا کے دیا. اتنا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب کبھی کبھی میں بڑی حیران ہوتی تھی، اللہ کیوں نہیں رکھ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات تو ٹھیک تھی، میں نے تو ٹھیک کہا تھا، ان کو کیا پرابلم ہوئی؟ پھر اللہ آپ کو آہستہ آہستہ دکھاتے اس میں کیا حکمت ہے. یہ بھی آپ کا رزق ہے. بعض اوقات آپ لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے، اور بعض اوقات چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ماتحت رہ کے اچھے سے کام کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ جانتا ہے. ہم اس میں لڑ کے کسی کا مقابلہ کر کے نہیں کر سکتے. اب الفرض اگر کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز نہ ملے، اللہ اس سے بڑی چیز دے دیتا ہے. وہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ بھائی اس کو یہ نہ پتا چل جائے، اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے. ہم وہ خیر نہیں روک سکتے جو اللہ دینا چاہتا ہے. کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا ویسے. اب مجھے یاد ہے اچھے سے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان ایام پہ، ان لوگوں پہ خیر سے. میری بہت تمنا تھی کہ میں اس جگہ سے تعلیم حاصل کروں، مجھے نہیں دی گئی، صرف اسی وجہ سے کہ کہیں آگے کوئی کام نہ شروع کر لے. اور مجھے سوچ کے میرا دماغ چکراتا ہے اللہ نے کیسے اس جگہ سے نکال دیا. الحمدللہ. اور کہاں یہ کہ وہ خیر جو وہ روک رہے تھے اللہ نے وہ بھی دے دی اور خیر بھی دی الحمدللہ. ایسا نہیں کہ خیر مکمل ہے، یعنی الحمدللہ بڑھا چڑھا کے دیا. جب آپ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکل آتے ہیں جو آپ کے تجربے سے بڑے قریب سے گزرے ہوتے ہیں. یہ بھی رزق ہے کہ اللہ آپ کے بارے میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور کتنی باتیں ہیں جنہیں رہنے دیتا ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ. اب اسی طرح اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو لوگ پسند نہ کریں، میں اور آپ کیا روک سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں گے خلاص معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں رکھنا ہے. حسد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے حسد کرنے کی؟ اللہ میرا رزق تھوڑی کسی اور کو دے رہا ہے، جو میرا وہ مجھے دے رہا ہے. مجھ سے چھین کے تھوڑی دے رہا ہے جو میرا منہ بن رہا ہے اور میرے چہرے پہ عجیب عجیب طرح کے ایکشن اور ریئیکشن آ رہے ہیں. واللہ اپنے اللہ سے راضی رہیں. دیکھیں میں تو اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اللہ میرا ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور میں کچھ وقت کے لیے یہاں پہ ہوں اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. خیر سے میری ساری زندگی تو اللہ کے ساتھ گزرنی ہے انشاءاللہ. مجھے اللہ کے ساتھ رہنا ہے. پھر دنیا میں جو تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے اگر کسی کو مجھ سے زیادہ دے دیا ہے تو میں کیوں ناراض ہوں؟ مجھے تو اللہ چاہیے.
یہاں بھی میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ میرے لیے کافی ہے، اور آخرت میں بھی میرے پاس اللہ ہے اور اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ پھر چاہے اپنی جنت کا کون سا بھی حصہ مجھے دینا چاہے، وہ چاہے مجھے کسی اور سیارے پہ بھیج دے، واللہ اللہ میرے پاس ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ مجھے کہاں اور کس حال میں رکھتا ہے، وہ میرے پاس ہے۔ جب آپ یہ چیز سوچ لیں گے تو پھر حسد بچتے ہی نہیں۔ زیادہ مال لے کے کس کے پاس رہنا تمہیں؟ اللہ کے پاس۔ کم لے کے کس کے پاس رہنا؟ اللہ کے پاس۔ اس سے بڑی کون سی خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے کہ تمہیں اللہ کا ساتھ مل رہا ہے؟ واللہ میرے ارد گرد ڈیر لگے ہوں خزانوں کے، اور دوسری طرف آپشن ہو صرف اللہ کے ساتھ رہنے کا، تو میں سارے خزانے لفظ اللہ کی الف سے وار کے پھینک دوں۔ مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو الہ کا ساتھ چاہیے، مجھے اس کا قرب چاہیے۔ باقی کوئی بھی چیز ہے میرے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جن لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں کم کیوں دیا، کم کیوں دیا۔ امیجن کرو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تمہیں رزق بھی دے دے، سب سے امیر بنا دے، اور ایسا انسان بنا دے جس سے سارے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی بنائی ہوئی مچھلیاں، اس کے بنائے ہوئے حشرات، اس کے بنائے ہوئے پرندے، اس کی بنائی ہوئی اور مخلوقات، جانور، سب تم سے محبت کرنے لگ جائیں، اعلیٰ درجے کی محبت۔ لیکن تمہیں اللہ کا قرب نہ ملے تو تم ان خزانوں کا اچار ڈالو گے، کیا کرو گے ان سے؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ آپ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ باقی کوئی بھی چیز ہے آپ کا دل اکتا جاتا ہے، آپ کے اندر اتنا دل گردہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے آپ اس سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں، اور جن سے اکتا لیا جائے، جن سے بعد میں جا کے اکتاہٹ محسوس ہونی ہو، ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مانگا جاتا، اور نہ ہی ان کے لیے اپنے رب سے ناراض ہوا جاتا ہے۔ آپ کو دے بھی دے گا نا، آپ تب بھی اکتا جائیں گے۔ پھر کیا فائدہ ان چیزوں کے لیے لڑنے کا؟ جتنا اللہ نے دیا اس میں خوش رہو۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ گیا نا کہ اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو آج کے بعد آپ کبھی بھی اللہ سے یہ گلہ مت کریں خدا را یہ کیوں نہیں دیا، اتنا کیوں دیا، یہ 10% ہونا چاہیے تھا، یہ 100% ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کو پتا ہے کتنے پرسنٹ تمہارے لیے کافی ہے۔ انسان، تعلقات، عبادات، ہر چیز اللہ کو پتا ہے تمہارے لیے کتنی اچھی ہے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ رزق میں آخر کمی کب آتی ہے؟ انسان کا رزق کم کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی اور بڑی اور خطرناک چیز گناہ اور نافرمانی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا رزق کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عمر، حتیٰ کہ اس کے باقی جتنی بھی رزق کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری متاثر ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے خیر سے، جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے، یا اگر وہ 40 سال سے اوپر جیتے بھی ہیں نا، 30 سال سے 35 سال سے اوپر، تو اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکیں، حتیٰ کہ کسی کو پانی کا گلاس تک دے سکیں، ان کے جسم میں کوئی طاقت نہیں بچتی۔ اور نہ صرف یہ کہ فزیکلی، روحانی طور پہ بھی گناہ آپ کو اتنا زیادہ متاثر کر دیتے ہیں کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ کا سارا رزق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق زیادہ ہو، واللہ گناہوں سے بچیں، گناہ نہ کریں، ہو جائیں تو توبہ کریں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، گناہ زمین میں قحط اور آسمان سے برکت کے رک جانے کا سبب بنتے ہیں۔ زمین میں قحط سالی پڑ جاتی ہے اور آسمان سے برکت نہیں نازل ہوتی، بارش تو آتی ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے غفلت اور ذکر چھوڑ دینا، جیسے سورہ طٰہٰ آیہ 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میری ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔
پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہو کے نمازیں چھوڑ کے وہ چاہتا ہے کوئی انسان اسے اٹینشن دے تو وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو بالکل بھی اٹینشن نہیں ملے گی، ذلت ملے گی آپ کو، لے لیں جتنی لینی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا کوئی حق ادا نہ کرنا پڑے لیکن لوگ مجھ سے بڑی محبت کریں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط بات ہے. اگر آپ اللہ کی احکامات کا لحاظ نہیں رکھتے تو لوگ آپ کا بھی نہیں رکھیں گے. آپ کی اولاد آپ کے سامنے بولے گی، آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی. آپ دن رات ایسے حلیے میں دوسروں کے سامنے جاتی ہیں، غیر محرموں کے سامنے، جس سے اللہ نے بڑی سختی سے منع کر دیا. اور آپ اپنی دلیری دیکھیں، آپ دن کی روشنی میں سب کے سامنے اللہ کا حکم جاننے کے باوجود نافرمانی کرتی ہیں، چلتی پھرتی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنانے گا؟ بڑی ناانصافی والی خواہشات ہیں آپ کی. اگر آپ دن دہاڑے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں اور ڈٹی ہوئی ہیں اور آپ کو کوئی شرم حیا نہیں، تو واللہ ہی آپ کی اولاد چاہے بڑھاپے میں آ کے کرے، آپ کو بڑا ذلیل کرے گی، بڑا ودیا سارا ذلیل کرے گی آپ کو. پھر وہی بولے گی، آپ کہیں گے نا اللہ نے ہمیں یہ کیوں کیا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی. تو پھر آپ کی اولاد بھی کہے گی آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو تھوڑی عقل ہے، آپ کا زمانہ اور تھا. تبھی تو اولاد ایسی باتیں کرتی ہے. جب ماں سے کہا جائے، ماں کہتی نہیں نہیں اب بیٹا ابھی دور اور ہے نا. پھر آپ کے بیٹے بھی آپ کو اچھا خاصا بتاتے ہیں کہ واقعی میں دور اور ہے کہ نہیں. اسی طرح صلہ رحمی چھوڑ دینا. اگر آپ لوگوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ لڑائی، ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی چلیں اکا دکا کے ساتھ ہو جاتا ہے زندگی میں، معاملات، زندگی ہے، انسان ہے، چلتا ہے. ایک یہ کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ آپ نے لڑائی کی ہوتی ہے. خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو آپ کی تعریف کرے، اس کی وجہ کیا؟ آپ کی بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی. پھر آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی. پھر اگر آپ کو اللہ لاکھوں بھی دیتا ہے نا تو آپ کو صرف ہزاروں نصیب ہوں گے کہ آپ اپنے اوپر لگا لیں، باقی سارا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. اسی طرح ظلم اور ناحق مال کھانا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں ظلم برکتوں کے ختم ہونے اور نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اسی طرح شکر نہ کرنا. جب انسان شکر نہیں کرتا تب بھی اس کے مال و دولت میں بہت کمی آ جاتی ہے. جب انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا تب بھی اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ اسے دکھاتا ہے یہ لو لاکھوں دے رہا ہوں، ذرا اس سے اپنی پوری پڑوا کے دکھاؤ. انسان کی پوری نہیں پڑتی. اور اللہ پہ اگر توکل کر کے تم ہزار بھی لگاتے ہو تو اللہ محروم نہیں چھوڑے گا تمہیں. اسی طرح حرام کی کمائی کمانا، یہ آپ کی عمر میں، رزق میں، مال و دولت میں، کھانے کی چیزوں میں، ہر چیز میں کمی ڈال دیتی ہے. یہ حرام کی کمائی یہ نہیں کہ ضروری آپ کو علل اعلان بتائیں سب کو اور آپ مانیں. آپ نہیں بھی مان رہے تو نہ مانیں، آپ کا ماننا تھوڑی اتنا ویلیویبل ہے. اگر آپ سود کی کسی کام میں انوالو ہیں، اگر آپ شراب کے کسی کاروبار میں انوالو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی شراب پینا غلط ہے، آپ کہتے ہیں نہ ہم تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو صرف بیچتے ہیں. تو بیچ کے وہ آپ کون سا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو اپنی کمائی کو حلال رکھیں. اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی دکان ہے ایسی جس میں چیزیں وغیرہ ملتی ہیں، آپ لازماً پوچھیں. سگریٹ، نسوار اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے شراب کی طرف لے کے جاتی ہیں، بڑے نشوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، لازماً پوچھیں. اگر ایسی چیزیں دکانوں پہ رکھی ہیں تو واللہ ہی باز آ جائیں. میں نہیں کہتی کہ ٹوٹلی آپ کے علماء آپ کو کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ اس طرح سے حلال بھی تو نہیں ہے، طیب بھی تو نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی دکان پہ سگریٹ رکھنے کی تاکہ کوئی اور پیے اور اپنا بیڑا غرق کرے، اور نسواریں اور عجیب عجیب طرح کی چیزیں رکھنے کی؟ مت کریں ایسا. اپنی دکان سے ہر وہ چیز ہٹا دیں جو مناسب نہیں، درست نہیں، جائز نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو برکتوں سے نوازے. دوسروں کے پیاروں کے ساتھ اگر آپ یہ خیر خواہی کر دیں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ کے خیر خواہ رہیں گے. بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
مختصر یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں انسان کو راضی رہنا چاہیے، جو تقسیم اللہ نے دی ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ سے گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آپ مجھے کبھی خود سے دور نہ کریں، دور نہ ہونے دیں خیر سے، باقی جو بھی ہے آپ میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہم سے درگزر کرے، ہمارے رزق میں برکت دے دے خیر کے ساتھ، اور اتنی برکت دے کہ ہم اس کے دین کا بہترین کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم میں، تدبر میں مزید اضافہ کر دے خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔